فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیان المرصوص جلد اول، جو کہ مقتل حسین ہے۔ مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 11ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 168۔ شہید بصرہ سفیر حسین اس کا عنوان تھا اور ذکر ہو رہا ہے بزرگان بصرہ کا۔ عنوان ہے قیس بن حصم سلمہ۔ 32 ہجری میں عبداللہ بن عامر نے مذکورہ شخص کو اس کے چچا عبداللہ بن خزام کے ہمراہ خراسان کا حاکم بنا دیا۔ جب عبداللہ بن عامر وہاں سے نکلنے لگا تو اس نے ہرات، قہستان، طبس اور باد غیث سے 40,000 تیر اندازوں کو جمع کیا۔ پس ابن عامر سے جو عہد تھا ابن خزام خراسان کا امیر رہے گا، اس سے صرف نظر کرتے ہوئے اسے نکال دیا۔ اس نے ایسا کام جان بوجھ کر کیا تھا، پھر اسے اس شہر سے نکال دیا۔ وہ وہاں سے بصرہ آیا تو یہ خلیفہ سوئم کے خلاف شورش کا زمانہ تھا۔ عبداللہ بن عامر کے حوالے سے خلیفہ سوم نے اہل بصرہ سے مدد مانگی تھی۔ عبداللہ بن عامر نے لوگوں سے مدد کی درخواست کی۔ اس پر قیس بن حصم کھڑا ہوا اور تقریر کرتے ہوئے اس نے لوگوں کو خلیفہ سوم کی مدد کے لیے اکسایا، جس پر سب کے سب جلدی جلدی اس کے پاس آ گئے اور وہاں آئے جہاں خلیفہ سوم کا قتل ہوا تھا، پھر واپس پلٹ گئے۔ یہ معاویہ کے عہد میں 41 ہجری میں عبداللہ بن عامر کی گورنری میں بصرہ کی پولیس کا سربراہ تھا۔ پھر 2 سال کے بعد ابن عامر نے اسے خراسان کا والی بنا کر بھیجا۔ وہاں اس نے خراج لینے میں سستی دکھائی تو عبداللہ بن عامر نے اسے معزول کرنا چاہا۔ جب معاویہ بصرہ آ رہا تھا تو بصرہ پہنچ کر معاویہ نے اپنی بیٹی ہند سے اس کی شادی کر دی۔ پھر 44 ہجری میں اسے بصرہ سے معزول کر دیا۔ 44 ہجری میں معاویہ نے زید بن سمیہ کو بصرے کا والی بنا دیا۔ اس نے قیس بن حصم کو مروارید، الروس، فاریاب اور طالقان بھیجا۔ پھر 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد یزید ملعون کی طرف سے عبد الرحمن بن زیاد کے بدلے خراسان کا حاکم بنایا گیا۔ جب یزید ملعون ہلاک ہوا تو قیس بصرہ میں تھا۔ ضحاک بن قیس نے اسے خط لکھ کر اپنی طرف بلایا۔ قیس بن حصم اس وقت نعمان بن سبحان راسبی کا ہمراہی تھا۔ جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ ابن زیاد ملعون کے بعد بنی امیہ میں ولایت کا حق کس کو دیا جائے تو ان دونوں کی اتفاق رائے مزری ہاشمی پر ہوئی۔ مثنی بن مخربہ عبدی بصری، جو 66 ہجری میں لوگوں کو مختار کی طرف بلا رہا تھا، اس کے مقابلے میں جنگ کے لیے آیا اور مصعب بن زبیر کے ہمراہ مختار سے جنگ کے لیے آیا تھا۔ 71 ہجری میں مصعب ملعون کے سپاہیوں کے ساتھ عبد الملک بن مروان ملعون کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ جناب سلیمان کا سفر، صفحہ نمبر 168۔ جب جناب سلیمان امام حسین علیہ السلام سے رخصت ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے آپ کو حکم دیا کہ بنی جوف سے راستے کی رہنمائی کے لیے کسی شخص کو ساتھ لے جانا۔ جناب سلمان وہاں سے روانہ ہوئے اور بنی جوف میں پہنچے۔ اس دوران حاکم مکہ کے جاسوس مسلسل ان کا پیچھا کرتے رہے۔
جب سلیمان نے بنی جوف کے سردار سے درخواست کی اور ایک رہنما جن کا نام مالک تھا اپنے ساتھ لیا اور بصرے کی جانب روانہ ہو گئے۔ مالک کو راستے میں شک ہوا کہ جاسوس ان کے پیچھے ہیں، لہٰذا انہوں نے راستہ بدل کر غیر معروف مقامات سے ہوتے ہوئے سفر جاری رکھا۔ ایک مقام پر ان دونوں کا مقابلہ جاسوسوں سے ہوا، جس میں جناب سلیمان کی جان بچاتے ہوئے مالک شہید ہو گئے۔ جناب سلیمان نے ان جاسوسوں میں سے کچھ کو واسل جہنم کیا اور باقی بھاگ گئے۔ جناب سلیمان نے مالک کو دفن کیا اور روتے ہوئے اپنے سفر پر گامزن رہے۔ راستے کی تکالیف، بھوک اور پیاس سے آپ کی سواری مر گئی اور جناب سلیمان ایک باغ کے کنارے بے ہوش ہو گئے۔ یہ باغ بصرہ کے اطراف میں تھا اور اس باغ کی مالکن جناب ماریہ بنت عبد القیس تھی، جو بصرہ کی امیر ترین خاتون تھیں۔ صفحہ نمبر 169، عنوان ہے جناب سلیمان کا داخلہ۔ جناب سلیمان کو بے ہوشی کی حالت میں جناب ماریہ کے غلام ادھم نے اٹھایا اور اپنی جھوپڑی میں چھپا دیا۔ اس سے اگلے دن جناب ماریہ نے اپنے باغ میں فصل دیکھنے آئیں تو ان کی ملاقات سفیر حسین علیہ السلام جناب سلیمان سے ہوئی۔ جناب ماریہ نے اپنے قافلے میں غلاموں کے لباس میں جناب سلیمان کو بصرہ شہر میں داخل کیا، کیونکہ شہر کے تمام دروازوں پر ابن زیاد ملعون کے سپاہیوں کا پہرا تھا، جہاں ہر آنے جانے والوں کی تلاشی لی جاتی تھی۔ اس وقت تک بصرہ میں یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ سفیر حسین علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور ہر شخص ان کا منتظر تھا۔ صفحہ نمبر 169، عنوان ہے جناب سلیمان کی زوجہ۔ جناب سلیمان کی زوجہ کا نام سلمہ بنت اسحاق تھا۔ ان کے والد کو حاکم مکہ نے مجبور کیا کہ وہ اپنے داماد کو بصرہ جانے سے روکے۔ اسحاق نے اپنی بیٹی جناب سلمہ کو زبردستی ان کے شوہر جناب سلیمان سے جدا کیا تاکہ انہیں روکا جا سکے، لیکن جناب سلیمان نے حکم امام حسین علیہ السلام کے سامنے کسی چیز کی پرواہ نہ کی اور اپنا ارادہ ترک نہ کیا۔ جناب سلمہ نے بھی اپنے شوہر کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کا درس دیا۔ صفحہ نمبر 169، عنوان ہے جناب سلمہ کی زوجہ کا سفر۔ جناب سلیمان کی جدائی میں ان کی زوجہ نے ارادہ کیا کہ اپنے شوہر کے پاس ضرور جائیں گی۔ اس وقت وہ حاملہ تھیں، لیکن کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے رات کے اندھیرے میں ایک ناقے پر سوار ہو کر بصرہ کی جانب سفر شروع کر دیا۔ صبح کے وقت اسحاق کو پتہ چلا کہ جناب سلمہ اپنے شوہر کے پیچھے چلی گئی ہیں۔ اس نے جناب سلمہ کے بھائی اور اپنے بیٹے کو ان کے پیچھے روانہ کیا تاکہ انہیں واپس لایا جائے۔ جناب سلمہ یہ مشکل ترین سفر کرتے ہوئے بصرہ کے اطراف میں ایک مقام پر بھوک اور پیاس سے تھک کر گر گئیں۔ وہاں ان کا بھائی پیچھا کرتے ہوئے پہنچ گیا اور اپنی بہن کو مجبور کیا کہ واپس چلے، لیکن جناب سلمہ نے واپس جانے سے انکار کیا۔ دونوں بہن بھائی سفر کرتے ہوئے بصرہ شہر کے قریب ایک مقام پر رکے، جہاں جناب سلمہ کی طبیعت ناساز ہوئی۔ ان کے بھائی نے قریب ایک گاؤں سے خاتون کو بلوایا جس نے جناب سلمہ کی مدد کی اور ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد جناب سلمہ اور ان کا بھائی بصرہ میں داخل ہوئے اور جناب سلیمان کو تلاش کرنے لگے۔ صفحہ نمبر 170، عنوان ہے جناب سلیمان اور جناب ماریہ کا گھر۔ بصرہ داخلے کے بعد جناب سلیمان نے جناب ماریہ کے گھر قیام فرمایا اور اپنے غلام ادھم کو جناب سلیمان کی حفاظت پر مامور کیا۔ جناب سلیمان نے انہی کی مدد سے بصرہ کے بزرگان کو جمع کیا۔ صفحہ نمبر 170، عنوان ہے اہلیان بصرہ کے نام امام علیہ السلام کا خط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط حسین بن علی ابن ابی طالب کا۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ آپ جب لوگوں کو نصیحت کر چکے اور پیغام رسالت پہنچا چکے تو اس نے احترام کے ساتھ آپ کی روح قبض کر کے آپ کو اپنی طرف بلا لیا۔ حضرت کے بعد آپ کے اہل بیت علیہ السلام دوسروں سے زیادہ حقدار ہیں۔ ایک جماعت نے ہم پر مسلط ہو کر ہمارا حق غصب کیا۔ ہم صرف اس وجہ سے خاموش رہے تاکہ فتنہ بپا نہ ہو اور قتل و غارت نہ ہو۔ اب میں تمہاری طرف یہ خط بھیج کر تمہیں خدا اور رسول خدا کی طرف بلاتا ہوں۔ بے شک شریعت نابود ہو چکی ہے اور رسول خدا کی سنت تباہ ہو گئی ہے۔ اگر تم میری دعوت قبول کرو گے اور میرے فرمان کی اطاعت کرو گے تو تمہیں گمراہی کے راستے سے ہدایت کی سیدھی راہ پر لے جاؤں گا۔ یہ روایت ہے مقتل ابی مخنف
اور تاریخ طبری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 240 پر۔ صفحہ نمبر 171 عنوان ہے جناب سلیمان بصرہ میں۔ جناب سلیمان نے امام حسین علیہ السلام کا خط بصرہ کے بزرگوں کو دیا۔ سب نے خط پڑھا اور خوش ہوئے۔ یزید بن مسعود نحسلی اور دیگر نے قبیلہ بنو تمیم، بنو حنظلہ اور بنو سعد کے لوگوں کو طلب کیا اور کہنے لگے تمہارے درمیان میرا مقام و منزلت کیا ہے اور تم لوگ میری کتنی مدد کرو گے؟ تمام لوگوں نے جواب دیا بخن اہلاً و سہلاً، خدا کی قسم آپ ہمارے رہبر ہیں، ہمارے لیے باعث فخر اور شرف ہیں، ہماری نظروں میں آپ کی بہت عزت ہے۔ پھر یزید بن مسعود نے کہا اس میں شک نہیں کہ میں نے ہی تمہارے درمیان اتحاد اور اتفاق قائم کیا ہے، تمام مشوروں میں تمہارے ساتھ رہا ہوں اور خطرناک ترین موڑ پر بھی تمہاری مدد کی ہے۔ وہاں موجود لوگوں نے کہا ہم ایک لمحے بھی آپ کی نصیحت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ جو حکم دیں گے ہم اس پر اپنی جان دے دیں گے، آپ ہمیں بتائیں کہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے انہیں امام حسین علیہ السلام کی مدد کی دعوت دی اور جسے سارے لوگوں نے قبول کیا۔ صفحہ نمبر 171 عنوان ہے جناب یزید بن مسعود کا خطبہ۔ جناب یزید بن مسعود نے اپنی قوم سے کہا معاویہ مر گیا ہے اور خدا کی قسم میں اس کے مرنے اور ختم ہو جانے کو ذرا بھی اہمیت نہیں دیتا۔ سن لو کہ اس کے مرنے سے زیادتی اور گناہ کا دروازہ ٹوٹ گیا اور ظلم اور جبر کے ستون گر گئے، مگر اس نے اپنے پیچھے ایک بیت چھوڑی ہے جسے اس نے ایک محکم اور مضبوط امر سمجھ کر باندھا، حالانکہ جو اس نے چاہا ہے وہ بعید از امکان ہے۔ بخدا اس نے بہت ہاتھ پیر مارے مگر ناکام رہا اور مشورے لیے تو ذلیل ہوا۔ اب اس نے یزید ملعون جیسے شرابی اور بدکار کو اپنی مسند پر بٹھا دیا ہے اور وہ مسلمانوں کی مرضی کے بغیر ان پر خلافت کرنے اور ان کا امیر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس میں علم اور عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں، وہ حق کو اپنا قدم اٹھانے کے برابر بھی نہیں جانتا۔ میں خدا کی سچی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دین کی خاطر اس سے جہاد کرنا مشرکوں کے ساتھ جہاد کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام جو امام علی امیر المومنین علیہ السلام کے صاحبزادے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کا شرف حقیقی اور رائے مضبوط ہے، ان کی فضیلت بیان میں نہیں آتی اور ان کا علم دائمی اور لازوال ہے۔ یہ اس امر خلافت اور امارات کے زیادہ لائق و سزاوار ہیں کیونکہ نیکی میں سبقت کرنے والے، کبیر السن، تجربے کار اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں میں سے ہیں۔ یہ چھوٹے پر شفقت کرتے ہیں اور بڑوں کے ساتھ محبت اور ہمدردی سے پیش آتے ہیں۔ انہی کے ذریعے ہر رعیت کے نگہبان اور ہر قوم اور قبیلے کے پیشوا اور نگراں نے عزت پائی، خدا کی حجت تمام ہوئی اور بزرگان خدا کو بھلائی کا سبق ملا۔ لہذا نور حق کو دیکھنے میں اندھے نہ بنو اور باطل کے گڑھے میں نہ گرو۔ اور صخر بن قیس یعنی اخنف نے روز جمل جو داغ تمہاری قوم پر لگایا ہے اسے دھو ڈالو اور فرزند رسول اللہ کی مدد کے لیے نکل کھڑے ہو۔ خدا کی قسم تم میں سے جو بھی فرزند زہرا سلام اللہ علیہا کی مدد کرنے میں سستی ظاہر کرے گا، خدا اسے اس کی اولاد کے حوالے سے ذلیل اور رسوا کرے گا اور اس کے خاندان والوں کی تعداد کم رہ جائے گی۔ میری طرف دیکھو، میں جنگی لباس میں ہوں اور اپنی زرہ پہنے ہوئے ہوں۔ اگر کوئی میدان میں جا کر نہ مرے تو بھی اسے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور اگر کوئی بھاگ جائے تو وہ تلاش کرنے والے کے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا۔ لہٰذا مجھے کوئی بہتر جواب دو، خدا تم لوگوں پر رحم کرے۔ صفحہ نمبر 172 عنوان ہے بنو حنظلہ کا جواب۔ آپ کا خطبہ سن کر بنو حنظلہ نے کہا اے ابو خالد، ہم تمہارے ترکش کے تیر اور تمہارے قبیلے کے شہسوار ہیں۔ اگر تو نے ہمیں کسی دشمن کی طرف پھینکا تو ہم نشانے سے خطا نہیں ہوں گے، اور اگر تو ہمیں کسی جنگ میں لے گیا تو اسے فتح کر لیں گے۔ اگر تجھے کسی سمندر کی تہ میں جانا پڑا تو ہم بھی تیرے ساتھ جائیں گے، اور خدا کی قسم تم پر آنے والی مشکل کا مقابلہ کریں گے۔ جب بھی تم چاہو گے اپنی تلواروں سے تمہاری مدد کریں گے اور اپنی جانیں پیش کر کے تجھے مضبوط بنائیں گے۔ صفحہ نمبر 173 بنی سعد کا جواب۔ بنی سعد نے کہا
اے ابا خالد، ہمارے لیے سب سے بری چیز تمہاری نافرمانی اور تمہاری رائے کے خلاف عمل کرنا ہے۔ ہمیں جنگ جمل میں سخر بن قیس نے جنگ نہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس کا حکم دیا اور ہماری آبرو رہ گئی۔ ہمیں اس قدر مہلت دو کہ آپس میں مشورہ کر لیں، پھر تمہیں اپنی رائے سے آگاہ کریں گے۔ صفحہ نمبر 173۔ بنی عامر کا جواب۔ بنی عامر کے لوگ بولے، ہم تمہارے باپ کی اولاد اور تمہارے ساتھی ہیں، اگر کسی پر تم غضبناک ہوئے تو اس سے ہم بھی خوش نہ ہوں گے، اور اگر تم کہیں گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے، لہٰذا ہمیں دعوت دو تاکہ ہم لبیک کہیں اور حکم دو تاکہ اس پر عمل کریں۔ اب یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے کہ جب چاہو ہمیں آزما لو۔ صفحہ نمبر 173۔ جناب یزید بن مسعود کا جواب۔ جناب یزید بن مسعود نے بنی سعد کو مخاطب کر کے کہا، اے بنی سعد، خدا کی قسم اگر تم نے وہی کام کیا جو پہلے کر چکے ہو تو خدا کبھی بھی تم سے تلوار کی نحوست دور نہ کرے گا اور تمہارے درمیان ہمیشہ تلوار چلتی رہے گی۔ صفحہ نمبر 174۔ عنوان ہے اہلیان بصرہ کا جوابی خط۔ اہلیان بصرہ کی طرف سے جناب یزید بن مسعود نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، مجھے آپ علیہ السلام کا خط موصول ہوا اور آپ علیہ السلام نے مجھے اس امر کی دعوت دی ہے، میں اسے اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے مجھے کہا کہ اپنی استطاعت کے مطابق آپ علیہ السلام کی اطاعت کروں اور آپ کی نصرت میں اپنے حصے کا کام انجام دوں۔ بے شک خدا نے زمین کو ہر عمل خیر انجام دینے والے اور ہدایت کی راہ دکھانے والوں سے بالکل ہی خالی نہیں رکھا۔ آپ اہل بیت علیہ السلام بندگان خدا پر اس کی حجت اور اس کی زمین پر اس کی امانت ہیں۔ آپ زیتون احمدیت کے اس شجر کی شاخیں ہیں کہ جس کی اصل خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لہٰذا اب تشریف لے آئیے، خدا کرے کہ یہ ایک نیک فال ثابت ہو، اور بنی تمیم کی گردنیں آپ کے لیے جھکی ہوئی ہیں۔ اب ان کی حالت یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کا اس قدر شوق و جذبہ رکھتے ہیں کہ جو 5 دن کے پیاسے اونٹ کا پانی پر جانے کا بھی نہیں ہوتا، اور بنی سعد بھی آپ کے تابع فرما بردار ہیں۔ انہوں نے اپنے دل کا داغ ایسے بادل کے پانی سے دھویا کہ جس کی بجلی چمکی تو اس نے ان کے دلوں کو بھی چمکا دیا۔ یہ خط جناب حجاج بن زید کے ہاتھ امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ کیا گیا۔ جناب حجاج کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے۔ صفحہ نمبر 174۔ عنوان ہے زوجہ جناب سلمان کی شہادت۔ بصرہ میں جناب سلمہ اور ان کے بھائی نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ وہ جناب سلمان کی زوجہ ہیں۔ اس قیام کے دوران ان کی اپنے شوہر سے ملاقات بھی نہ ہوئی کیونکہ دونوں چھپ کر بصرہ میں داخل ہوئے تھے۔ ایک دن مچھلی فروشوں کے بازار میں ابن زیاد ملعون کے سپاہیوں نے شک کی بنا پر انہیں گرفتار کرنا چاہا تو انہوں نے لوگوں کو سفیر حسین علیہ السلام جناب سلیمان کی بصرہ میں موجودگی کا بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ سفیر حسین کی زوجہ ہیں۔ لوگ یہ سن کر مشتعل ہو گئے اور جناب سلمہ کو بچا لیا۔ اس واقعے کی اطلاع ابن زیاد ملعون کو ہوئی تو اس نے حکم دیا کہ جناب سلمہ کو ہر صورت تلاش کیا جائے اور مچھلی فروشوں کے گھروں کو مسمار کر دیا جائے۔ جناب سلمہ نے ان میں سے ایک گھر میں پناہ لی ہوئی تھی۔ رات کے اندھیرے میں ابن زیاد ملعون کے سپاہیوں نے گھروں پر حملہ کر دیا اور اسی حملے میں جناب سلمہ شدید زخمی ہو گئیں۔ اس حملے میں جناب سلیمان اور جناب سلمہ کے نومولود بیٹے کو جناب سلمہ کا بھائی بچا کر فرار ہو گیا۔ جناب سلمہ کچھ دن علیل رہنے کے بعد شہید ہو گئیں۔ جناب سلیمان کا نومولود بیٹا جناب ماریہ بنت عبد القیس کے پاس پہنچا دیا گیا۔ جناب سلمان کو جب اپنی زوجہ کی شہادت کا علم ہوا تو آپ جناب ماریہ اور ان کے غلام ادم کے ساتھ اس مقام پر پہنچے۔ انہوں نے جناب سلمہ کو دفن کیا۔ صفحہ نمبر 175۔ جناب سلمان اور ابن زیاد ملعون۔ امام علیہ السلام کا خط جب منذر بن جارود کو ملا تو یہ سمجھا کہ یہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون جو اس وقت تک بصرہ کا حاکم تھا، اس کی کوئی چال ہے اور وہ لوگوں کی فکر جاننا اور انہیں سزا دینا چاہتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ امام علیہ السلام کے خط اور قاصد کو ابن زیاد ملعون کے پاس لے گیا کیونکہ منذر کی بیٹی بھی ابن زیاد ملعون کے نکاح میں تھی۔ ابن زیاد ملعون نے قاصد کو گرفتار کر لیا
اور انہیں ڈرا دھمکا کر پوچھنے لگا کہ امام حسین علیہ السلام نے بصرہ کے کن کن لوگوں کے نام خط لکھا ہے۔ ابن زیاد ملعون نے لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، تم لوگ زیاد کی لاپرواہی کو دیکھ چکے ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ کتنا خون بہاتا ہے۔ یہ بھی جان لو کہ میں اسی باپ کا بیٹا ہوں اور اسی درخت کا ثمر ہوں۔ ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاؤ۔ اے بصرہ والو، میں یہاں کا حکمران اور فرما روا ہوں۔ میں کسی کو اس کی اجازت نہیں دوں گا کہ کوئی میری اجازت کے بغیر اپنی زبان پر کوئی حکم جاری کرے اور میرے لیے مشکل ایجاد کرے۔ مجھے مشکلات سے کوئی ڈر نہیں، نہ ہی میں بعید ہوں کہ ہواؤں سے لرز جاؤں۔ جو بھی مجھ سے مبارزہ کرے گا اس کے ساتھ سختی سے پیش آ کر اسے درم بھرم کر دوں گا، اور جو مجھ سے جنگ کرے گا میں اسے ذلیل کر کے نابود کر دوں گا۔ پھر وہ ملعون ممبر پر گیا اور لوگوں کو بہت ڈرایا اور انہیں قتل کی دھمکی دی۔ صفحہ نمبر 175، عنوان ہے ابن زیاد ملعون کا خطبہ۔ صفحہ نمبر 175 پر ہے اور یہاں سے خطبہ شروع ہوتا ہے۔ اے بصرہ والو، امیر المومنین نے مجھے کوفہ کا والی بنایا ہے اور کل صبح میں وہاں جا رہا ہوں۔ یہاں میں نے تمہارے لیے عثمان بن زیاد بن ابو سفیان کو حاکم بنایا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کی مخالفت اور ان کے خلاف سازش سے پرہیز کرو۔ اس خدا کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اگر مجھے کسی طرف سے ذرہ برابر بھی مخالفت کی خبر مل گئی تو اسے اور اس کے سربراہ اور دوستوں کو قتل کر دوں گا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ تم لوگ میرے فرما بردار ہو جاؤ اور تم میں کوئی مخالف اور جدائی پیدا کرنے والا نہ رہے۔ میں ابن زیاد ہوں اور میں اپنے باپ سے بہت زیادہ شباہت رکھتا ہوں۔ ماموں اور چچا کے بیٹوں کی شباہت بھی مجھے اس سے جدا نہیں کر سکتی۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 385، انسائکلوپیڈیا امام حسین علیہ السلام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 145، تاریخ کامل فی التاریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 536، الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 37، اخبار الطوال صفحہ نمبر 233، انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 335 پر ہے۔ یہ ملعون اپنے باپ کی شباہت کا تذکرہ کر کے یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ میں بھی اپنے باپ کی طرح ظلم اور جور، تشدد اور انتقام کا پیکر ہوں۔ اپنے ماموں کا حوالہ نہیں دیتا کیونکہ وہ اجمی ہے، اور نہ ہی چچا زاد بھائی یزید کا جو رنگینیوں، مستیوں، کھیل کود، عیش اور نوش، گانے بجانوں کی محفلوں اور شکار میں معروف ہے، لہٰذا اس کی شباہت سے بھی انکار کر دیا۔ سبت ابن جوزی نے اس خبر کو تذکرۃ الخواص میں ذکر کیا ہے۔ صفحہ نمبر 176، عنوان ہے مقتل جناب سلیمان۔ اس کے بعد اس ملعون نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے قاصد جناب سلیمان کو تختہ دار پر لگا کر قتل کیا جائے۔ اس مظلوم کو پھانسی دی گئی اور اس طرح وہ بھی شہداء کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ آپ کو ابن زیاد ملعون کے حکم پر سلمان بن عوف الحضرمی ملعون نے شہید کیا۔ زیارت ناحیہ میں آپ پر سلام آیا ہے۔ السلام علی سلیمان مولا الحسین بن امیر المومنین وعلی اللہ قتل سلیمان بن عوف الحضرمی۔ صفحہ نمبر 176، عنوان ہے نصرت امام علیہ السلام میں اہل بصرہ کا نکلنا۔ جب بصرہ والے امام علیہ السلام کی مدد کے لیے کربلا جانے کے لیے لشکر تیار کر چکے تو انہیں امام علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی، جس کی وجہ سے انہوں نے سامان رکھا اور امام حسین علیہ السلام کے سوگ میں بیٹھ گئے۔ صفحہ نمبر 177، یہاں سے دوسرا عنوان، نیا عنوان شروع ہو رہا ہے۔ کوفہ 60 ہجری۔ کوفے کی تاریخ۔ کوفہ عراق کے جنوبی شہروں میں سے ایک ہے جو نجف کے شمال میں 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ کوفہ دوسرا بڑا شہر ہے جس کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی۔ پہلی بار امام علی علیہ السلام نے اس شہر کو اپنی حکومت کا دارالخلافہ بنا دیا اور اسی شہر میں جام شہادت نوش کیا۔ پہلی صدی ہجری میں زیادہ تر شیعہ اسی شہر میں آباد تھے۔ امام صادق علیہ السلام نے 2 سال تک اسی شہر میں قیام کیا۔ ریت سے بنے دائرہ نما مقام کو کوفانی کہا جاتا ہے، اور بعض لوگ اس زمین کو کوفہ کہتے ہیں جو سرخ مٹی یعنی چکنی مٹی کے ریت و بجری سے مخلوط ہو کر تشکیل پائی ہو۔ بلازری کہتے ہیں کہ لفظ کوفہ لفظ تکوف سے مشتق ہے، جس کے معنی جمع ہونے کے ہیں۔ کتاب
یاقوت البلدان میں بھی لفظ کوفے کے معنی کے حوالے سے بلازری کی رائے کو اختیار کیا گیا ہے، اور لفظ کوفان کی ذیلی وضاحتوں میں کہا ہے کہ کوفان وہی سرزمین ہے جس کو کوفہ کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں الفاظ کوفہ اور کوفان ایک ہی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق مسجد کوفہ بہت سے انبیاء کی عبادت گاہ اور ماضی کے بہت سے واقعات کا سرچشمہ رہی ہے، جس میں نماز کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس شہر کی تعمیر نو کا کام سن 17 ہجری میں قادسیہ اور مدائن کی فتح کے بعد خلیفہ ثانی کے حکم پر سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں انجام پایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ تین کے نزول کے بعد فرمایا تھا، خداوند متعال نے شہروں میں سے چار شہروں کو برگزیدہ شہر قرار دیا اور فرمایا، قسم ہے انجیر و زیتون کی اور طور سینین اور امن والے شہر مکہ کی۔ پس تین سے مراد مدینہ ہے، زیتون سے مراد بیت المقدس اور طور سینین کوفہ اور بلد الامین یعنی مکہ ہے۔ اور یہ روایت بحار الانوار جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 394، الخصال صفحہ نمبر 225 پر ہے۔ اس حدیث شریف میں اور دوسری احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ نزول قرآن کے وقت یہ شہر موجود تھا۔ اس کو رونق اس وقت ملی جب دارالہجرہ میں بدل گیا اور ہزاروں مسلمان حجاز نے اس شہر کا رخ کیا۔ کوفہ قبل از اسلام بھی آباد شہر اور لوگوں کا مسکن تھا۔ امام صادق علیہ السلام سے منقولہ حدیث کے مطابق قوم نوح سے تعلق رکھنے والے کفار نے اپنے بت اسی شہر میں نصب کیے تھے، اور یہ روایت روضہ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 155 میں۔ طوفان نوح کا آغاز اسی سرزمین سے ہوا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے مسجد کوفہ میں ایک قبہ تعمیر کیا اور اپنے اہل خاندان اور مومنین کو اس میں داخل کیا، حتیٰ کہ انہوں نے شہر اور قصبے بنا دیے اور اپنے فرزندوں کو ان میں بسا دیا۔ پس کوفے کو اسی قبے کی مناسبت سے قبۃ الاسلام کا نام دیا گیا، اور یہ روایت ہے اسبات الوسیہ قم صفحہ نمبر 32 میں۔ اسلامی دور میں بصرہ کے بعد کوفے کی بنیاد سعد بن ابی وقاص نے رکھی، اور سن 15، 17 اور 19 ہجری میں اس کی تعمیر کا کام سر انجام دیا۔ کوفے میں 30,000 افراد تھے جو جنگ قادسیہ میں موجود تھے، اور یہ روایت طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 75 پر ہے۔ 18 ہجری میں خلیفہ ثانی نے شریح بن حارث کندی کو کوفہ کا قاضی بنایا تھا۔ یہ روایت بھی طبری میں موجود ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 101 پر۔ 20 ہجری میں خلیفہ ثانی نے سعد بن ابی وقاص کو لوگوں کی شکایت کی بنیاد پر کوفے کی گورنری سے معزول کر دیا۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ سعد کو اچھی طرح نماز پڑھانا نہیں آتی۔ پھر خلیفہ ثانی نے نجران کے یہودی کو کوفے کی طرف روانہ کیا، اور یہ روایت بھی طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 112 پر ہے۔ 61 ہجری میں جناب عمار یاسر کو کوفے کا گورنر، جناب عبداللہ بن مسعود کو بیت المال کا حاکم، اور عثمان بن حنیف کو زمین کی مساہمت اور ٹیکس کا عہدیدار بنایا۔ اہل کوفہ نے جناب عمار کی شکایت کی تو جناب عمار نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ روایت بھی طبری میں موجود ہے۔ جناب عمار کے بعد خلیفہ ثانی نے ابو موسیٰ اشعری کو کوفے کا امیر بنا دیا۔ 1 سال تک وہ وہاں قیام پذیر رہا، لیکن کوفیوں نے اس کی بھی شکایت کی تو اس کو بھی معزول کر کے مغیرہ بن شعبہ کو وہاں کا حاکم بنا دیا۔ کوفے میں 1 لاکھ جنگجو موجود تھے، اور اس وقت وہاں پر 40,000 جنگجو تھے، جن میں سے ہر سال 10,000 سپاہی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہوتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر سال 4 سال پر ایک سپاہی کو سرحدی علاقوں میں جنگ پر جانا ہوتا تھا۔ 38 ہجری میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہر قبیلے کا رئیس اپنے قبیلے کے جنگجو افراد اور ان کے فرزند جو قتال میں شرکت کر چکے ہیں نیز اپنے قبیلے کے غلاموں کا نام لکھ کر امام علیہ السلام تک پہنچائے۔ انہوں نے نام لکھ کر دیے تو ان میں سے 40,000 جنگجو، 18,000 وہ افراد جو جنگجوؤں کے فرزند تھے، نیز 8,000 موالی اور غلام تھے۔ اس طرح کل 65,000 جنگجو ہوئے۔ ان میں سے 800 مدینے کے رہنے والے تھے۔ سعد نے ان افراد کو 7 قبیلوں کے گروہ میں تقسیم کر دیا۔ اس طرح کنانہ
اور ان کے ہم پیمان جو احابیش سے متعلق تھے، اور جدیلہ کا گروہ 7 قبیلوں پر مشتمل ہو گیا۔ قزاء، بجلیہ، خصم، کندہ، حجر موت اور ازد بھی 7 ہو گئے۔ مزہج، حمیر، ہمدان اور ان کے ہم پیمان بھی 7 کے ایک گروہ میں چلے گئے۔ تمیم، حوازان اور رباب 7 کی ایک ٹکڑی میں منتقل ہو گئے۔ اسد، غطفان، محارب، نمر، زبیہ اور تغلب 7 ایک گروہ میں آ گئے۔ اسی طرح اہل ہجر اور ہمراء اور دیلم بھی 7 کی ایک ٹکڑی میں پہنچ گئے۔ یہ سلسلہ خلیفہ ثانی، خلیفہ ثالث اور امام علیہ السلام کے زمانے تک برقرار رہا، لیکن زیاد ملعون نے آ کر ان کو 4 میں تقسیم کر دیا۔ اس طرح عمر بن حریث مدینہ کے 4 گروہوں کا سربراہ قرار پایا۔ خالد بن ارفطہ تمیم اور ہمدان کے 4 گروہوں کا حاکم بنا۔ قیس بن ولید بن عبد شمس ربیہ اور کندہ پر حاکم ہوا، اور ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری مزہج اور اسد پر حاکم، اور یہ سب کے سب جناب ہجر اور ان کے ساتھیوں پر ظلم کے گواہ ہیں۔ اور یہ روایت بھی طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 268 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 179 عنوان ہے کوفے کے چند افراد کا ذکر۔ شبس بن ربی، یہ شخص قبیلہ تمیم کے خاندان یربو سے تعلق رکھتا تھا، لہٰذا یربوئی تمیمی کہا جاتا ہے۔ یہ شخص پہلے جھوٹے مدعی نبوت سجاح کا مؤذن تھا، پھر بعد میں مسلمان ہو گیا اور عثمان کا معین اور مددگار ہوا۔ بعد میں امام علیہ السلام کی مصاحبت اختیار کر لی۔ یہ جنگ صفین میں امام علیہ السلام کے لشکر میں تھا اور بنی عمرو بن حنظلہ کا سربراہ تھا۔ جنگ نہروان میں بھی حضرت علی علیہ السلام کے لشکر میں میسرہ کا سردار تھا۔ ایک جماعت کے ہمراہ حضرت علی علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان پیغام رسانی بھی کرتا رہا، لیکن بعد میں اس نے جناب ہجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کے خلاف ابن زیاد ملعون کے سامنے گواہی دی اور روز عاشورہ اموی لشکر میں پیدلوں کا سردار تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام سے لڑنا پسند نہیں کرتا تھا، اسی لیے جب اس سے عمر سعد ملعون نے کہا کیا تم آگے بڑھ کر ان تیر اندازوں کے ساتھ ہونا پسند نہیں کرو گے جو حسین علیہ السلام پر تیروں کی بارش کرنے والے ہیں؟ اس پر شبس ملعون نے کہا سبحان اللہ، تو خاندان مضر کے بزرگ اور کوفے کے تیر اندازوں کے گروہ میں مجھے بھیج رہا ہے، کیا تجھے کوئی اور نہ ملا جسے میرے بدلے میں وہاں بھیج دے؟ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ کہا کرتا تھا خدا اس شہر یعنی کوفے کے لوگوں کو کبھی بھی اچھائی عطا نہیں کرے گا اور کبھی بھی عقل اور رشد کی راہ کو نہیں کھولے۔ کیا تم لوگوں کو اس پر تعجب نہیں ہوتا کہ ہم نے علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے فرزند کے ہمراہ 5 سال تک آل ابو سفیان کے خلاف لڑائی لڑی، لیکن اس کے بعد ہم ان کے فرزند کے دشمن ہو گئے جو زمین پر سب سے بہتر تھے۔ ہم آل معاویہ اور زناکار سمیہ کے بیٹے کے ہمراہ ان سے مقابلے پر آمادہ ہو گئے۔ ہائے رے گمراہی، وائے رے گمراہی! یہی وہ شخص ہے جس نے جناب مسلم بن اوسجہ کی شہادت پر اہل کوفہ کے خوش ہونے پر ان کی ملامت کی، لیکن اس کے بعد ابن زیاد ملعون کے ساتھ سخت موقف سے ہراساں ہو گیا اور امام حسین علیہ السلام کے قتل پر اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ایک مسجد بنوا دی۔ پھر ابن زبیر کی طرف ابن متی کے 3000 کے لشکر کے ساتھ اس نے جناب مختار سے پیکار کی۔ یہ روایت بھی طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 22 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 180 حجار بن اجبر، یہ شخص قبیلہ اجل سے تعلق ہے اس کا، لہٰذا اسے الاجلی کہا جاتا ہے۔ اس کا باپ نصرانی تھا اور ان کے درمیان ایک خاص مقام اور منزلت کا حامل تھا۔ اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا جنہوں نے حجر بن عدی کے خلاف ابن زیاد کے سامنے گواہی دی۔ جس دن جناب مسلم نے خروج کیا، اس دن یہ حجر بن عدی کے بیٹے کے لیے پرچم امان لہراتا ہوا آیا۔ اسی شخص نے کربلا میں روز عاشورہ اس سے انکار کر دیا کہ اس نے امام علیہ السلام کو خط لکھا تھا۔
پھر اس نے مختار سے محاربہ کیا۔ اس کے بعد مصعب کے لیے عبداللہ بن حر سے جنگ کی اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس پر مصعب نے اس کی سرزنش کی، پھر چھوڑ دیا۔ یہ کوفے کے ان لوگوں میں سے ہے جن کو عبد الملک بن مروان نے خط لکھا تو ان لوگوں نے اصفہان کی حکومت کی شرط لگائی اور اس نے انہیں وہاں سب کچھ دے دیا۔ لیکن یہ شخص مصعب کے ہمراہ دکھاوے کے لیے عبد الملک سے جنگ کے لیے نکلا، لیکن جب مصعب نے جنگ کے لیے بلایا تو کہنے لگا میں اس سے معذرت چاہتا ہوں۔ یہ 71 ہجری تک زندہ رہا، اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہیں۔ صفحہ نمبر 180۔ یزید بن حارث بن یزید بن رویم، اس کی کنیت ابو خوشب شیبانی ہے۔ اس شخص نے روز عاشورہ اس بات سے انکار کر دیا کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا تھا۔ جب یزید قتل ہو گیا اور عبید اللہ بن زیاد کوفے کا حاکم ہوا تو عمرو بن حریث نے لوگوں کو ابن زیاد کی بیعت کے لیے بلایا۔ اس وقت یہی یزید بن حارث اٹھا اور بولا خدا کی حمد و ثنا کہ اس نے ہمیں ابن سمیہ سے نجات دی جس میں کوئی کرامت ہی نہیں تھی۔ اس پر عمرو بن حریث نے حکم دیا کہ اس کو پکڑ کر قید کر دیا جائے، لیکن بنی بکر بن وائل نے بیچ بچاؤ کرا کے اس کو نجات دلائی۔ اس کے بعد یہ عبداللہ بن یزید ختمی انصاری کے ساتھیوں میں ہو گیا، جو ابن زبیر کی جانب سے ابن متی سے قبل کوفے کا والی تھا، اور اس کو سلمان بن سرد اور ان کے ساتھیوں کے خروج سے پہلے ان سے جنگ کرنے پر اکسایا کرتا تھا۔ پھر یہ عبداللہ بن یزید کو مختار کے قید کرنے پر اکسایا کرتا تھا۔ پھر ابن متی نے اسے مختار سے جنگ کرنے کے لیے جبانہ مراد کی طرف بھیجا، جگہ کا نام ہے، لیکن جناب مختار نے اس کو کوفے میں داخل ہونے سے روک دیا۔ پھر جناب مختار کی حکومت کے زمانے میں بنی ربیہ کے ساتھ اس نے مختار کے خلاف پرچم بغاوت بلند کر دیا، لیکن مقابلے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ پھر ابن زبیر کی جانب سے مقرر والی کوفہ حارث بن ابی ربیہ کے ہمراہ 68 ہجری میں اس جنگ میں شرکت کی جو ازرقہ کے خوارج سے ہوئی۔ پھر مصعب نے اسے مدائن کا امیر بنا دیا۔ یہ عبداللہ بن ملک بن مروان کی جانب سے 70 ہجری میں شہر رے کا والی مقرر ہوا۔ آخر کار خوارج نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے دادا یزید بن رویم شیبانی بزرگان کوفہ میں شمار ہوتے تھے جو جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ صفحہ نمبر 181۔ عزرہ بن قیس، اسے احمسی، الف حلوے والی ہے، میم سین چھوٹی ہے، اسے احمسی کہتے ہیں۔ اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے جناب حجر بن عدی کے خلاف گواہی دی تھی۔ اسی لیے اس نے امام علیہ السلام کو خط لکھا تاکہ اپنی غلطیوں کو اس تحریر کے ذریعے چھپا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پسر سعد نے امام حسین علیہ السلام کے پاس جا کر یہ پوچھنے کو کہا کہ آپ کو یہاں کون لایا ہے تو شرم سے یہ مولا کے پاس نہ گیا، اور یہی وجہ تھی کہ جب 9 محرم کی شب کو یہ شخص جناب زہیر سے روبرو ہوا تو جناب زہیر ابن قین نے اس کی بے حیائی پر کہہ دیا کہ خدا کی قسم، کیا تو ہی نہیں تھا جس نے خط لکھا تھا؟ کیا تو نے پیغام رساں کو نہیں بھیجا تھا؟ اور کیا تو نے ہماری مدد اور نصرت کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ یہ چونکہ عثمانی مذہب کا تھا لہٰذا جناب زہیر سے کہنے لگا تیرا تعلق بھی تو اسی گھرانے سے نہ تھا، تو بھی تو عثمانی مذہب کا تھا۔ عمر سعد ملعون نے اسے سواروں کی نگہداری پر مقرر کیا تھا اور یہ رات میں ان سب کی نگہداشت کرتا تھا، لیکن اصحاب امام حسین علیہ السلام اسے گھوڑوں کو چھپانے نہیں دیتے تھے بلکہ اسے آشکار کر دیتے تھے۔ اس پر اس نے پسر سعد سے شکایت کی اور درخواست کی کہ اسے اس امر سے باز رکھا جائے اور پیدلوں کی سربراہی دے دی جائے، اور پسر سعد نے ایسے ہی کیا۔ اس ملعون کا شمار انہی لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے امام علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے مقدس سروں کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں ملتی۔ صفحہ نمبر 181۔ عنوان ہے عمرو بن حجاج زبیدی، اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے جناب حجر بن عدی کے خلاف گواہی دی تھی۔ اس کی بہن
رویا بنت حجاج ہانی بن عروہ کی بیوی اور یحییٰ بن ہانی کی ماں تھی۔ جب جناب ہانی شہید ہو گئے تو یہ قبیلہ مزہج کے جمع غفیر کو لے کر ابن زیاد ملعون کے محل کے پاس پہنچا۔ جب دربار میں خبر پہنچی تو ابن زیاد ملعون نے قاضی شرح کو بھیج کر یہ کہلوا دیا کہ وہ زندہ ہیں۔ اس پر سارا مجمع متفرق ہو گیا۔ پھر یہ شخص کربلا پہنچا تو پسر سعد ملعون نے اسے 500 سواروں کے ہمراہ روانہ کیا۔ یہ سب کے سب فرات کے کنارے گھاٹ پر کھڑے ہو گئے۔ امام علیہ السلام اور ان کے اصحاب تک پانی نہ پہنچنے پائے۔ یہ واقعہ شہادت سے 3 دن پہلے کا ہے۔ 9 محرم کو جب امام حسین علیہ السلام نے ایک شب کی مہلت مانگی اور پسر سعد ملعون لوگوں سے مشاورت کرنے لگا تو اس شخص نے پسر سعد ملعون سے مہلت نہ دینے کے سلسلے میں ملامت کی۔ روز عاشورہ یہ شخص فرات کے طرف پسر سعد کے لشکر میں میمنہ کا سردار تھا۔ اسی فرات کی طرف سے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب پر یہ حملہ آور ہوتا اور سپاہیوں کو ان کے قتل پر اکساتا تھا۔ یہ نہیں لوگوں میں سے ہے جو شہداء کے سر کو کوفہ لے گئے اور بعد میں بادہ ابن مطیع کے ہمراہ مختار کے خلاف جنگ پر آمادہ ہو گیا اور سکہ السوارین سے 2000 لوگوں کے ہمراہ جنگ کے لیے نکلا۔ پھر جبانہ مراد میں قبیلہ مزہج کے پیروں میں ہو گیا۔ جب جناب مختار فتح یاب ہو گئے تو اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر یہ شراف اور واقصہ کے راستے پر نکل گیا۔ اس کے بعد یہ شخص کہیں نہیں دکھائی دیا۔ صفحہ نمبر 182 محمد بن عمیر تمیمی، اس کو ابن عطارد بھی کہتے ہیں اور یہ بھی جناب حجر بن عدی کے خلاف گواہی دینے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ مختار سے جنگ کے وقت یہ مضر کا اہم پیمان تھا۔ اس کے بعد اس نے مختار کی بیعت کر لی تو مختار نے اسے آذربائیجان کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ خوارج ازرقہ سے جنگ کے موقع پر یہ شخص حارث بن ابی ربیہ کے ہمراہ تھا جو کوفے میں ابن زبیر کی طرف سے حاکم مقرر ہوا تھا۔ اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا جس کا بنی مروان کے حاکم عبد الملک بن مروان سے مکاتبہ ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد عبد الملک نے اس کو ہمدان کا گورنر بنا دیا۔ جب یہ دوبارہ لوٹا تو اس وقت 75 ہجری میں حجاج بن یوسف کی حکمرانی کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد اس کا سراغ نہیں ملتا۔ اس کا باپ عمیر بن عطارد کوفے کے قبیلے تمیم کا ہم پیمان تھا جو صفین میں حضرت علی علیہ السلام کے ہمراہ تھا۔ یہی وہ شخص ہے جس نے زیاد کے سامنے عمرو بن حمق خزائی کے خون کے سلسلے میں سفارش کی، حتیٰ کہ عمرو بن حریث اور زیاد نے اس کی ملامت کی۔ صفحہ نمبر 182 عمارہ بن عقبہ، یہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط کا بھائی ہے۔ یہ اور اس کا بھائی مکہ سے مدینے کی طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھتا ہوا نکلا تاکہ پیغمبر اکرم نے سے ان دونوں کی بہن ام کلثوم کو جو حدیبیہ کے بعد ہجرت کر کے مدینہ چلی آئی تھی انہیں لوٹا دیں، لیکن پیغمبر اکرم نے انکار کر دیا۔ اس کا مکان اپنے بھائی کے ہمراہ کوفے کے میدانی علاقے میں تھا۔ اس کی بیٹی ام ایوب مغیرہ بن شعبہ کی بیوی تھی۔ جب مغیرہ مر گیا تو زیاد بن ابیہ نے اس سے شادی کر لی۔ اسی نے زیاد کے سامنے عمرو بن حمق خزائی کے خلاف گواہی دی۔ یہ اپنے باپ عقبہ بن ابی معیط کے ہمراہ کفر کی حالت میں پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو پیغمبر اسلام نے اس کی گردن کاٹنے کا حکم صادر فرمایا۔ اس پر اس نے کہا کہ اے محمد اس بچی کا کیا ہوگا؟ تو نبی نے فرمایا جہنم کی آگ۔ یہ جناب مسلم کی شہادت کے وقت محل میں تھا اور حاکم کوفہ کے سامنے مختار کے خلاف بھی سازشیں رچاتا رہا۔ اس کے بعد اس کے سلسلے میں خبریں مخفی ہیں اور کچھ پتہ نہیں۔ صفحہ نمبر 182 عمر بن سعد بن ابی وقاص، اس کی ماں بشرا بنت قیس بن ابی قسیم تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مرتد لوگوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کی ولادت ہجرت کی دوسری دہائی کے اوائل میں ہوئی اور کربلا میں یہ 50 سال کے آس پاس کا تھا۔ 17 یا 19 ہجری میں اس کے باپ سعد نے اسے ایاز بن غنم کے ہمراہ ارض جزیرہ یعنی شمال عراق اور شام کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ اس زمانے وہ بالکل نوجوان تھا۔ 37 ہجری میں عمر نے اپنے باپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس نے حاکمیت کے مسئلے پر حاضر ہونے کی لالچ نہ دلا دی۔ اس کے بعد وہ دوامت الجندل میں اپنے باپ کو لے کر حاضر ہو گیا۔ اس کا باپ
بادیہ نشین بنی سلیم کے پانی کے پاس تھا جب اس نے اپنے باپ سے کہا بابا آپ وہاں گواہی دیجیے گا، آپ صحابی رسول اور شورا کے ایک فرد ہیں، اس نے خلافت کے آپ زیادہ سازگار ہیں۔ اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے جناب ہجر بن عدی کے خلاف گواہی دی اور کوفے کو سنبھالنے کے لیے یزید کو خط لکھا۔ مسلم بن عقیل کے سلسلے میں اس نے مکر سے کام لیا اور جناب مسلم کی وصیتوں کو ابن زیاد کے لیے فاش کر دیا۔ اس پر ابن زیاد نے کہا امین خیانت نہیں کرتا لیکن کبھی کبھی خائن پر امین کا دھوکہ ہوتا ہے۔ محمد بن اشعث کندی نے چاہا کہ ابن زیاد ملعون کے قتل کے بعد ہی کوفے کا امیر بن جائے، لیکن بنی ہمدان کے مرد شمشیروں کے ہمراہ اور عورتیں امام حسین علیہ السلام پر گریہ کناں گھروں سے باہر نکل آئیں۔ جناب مختار نے اس کی طرف ابو عمرہ کو روانہ کیا۔ اس نے عمر بن سعد ملعون کو قتل کر دیا اور اس کا سر لے کر آ گیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے حفص بن عمر ملعون کو بھی قتل کر دیا اور کہا خدا کی قسم اگر قریش کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور اس کے 3 حصے کو بھی میں قتل کر دوں تب بھی حسین علیہ السلام کی انگلیوں کے پور کا بدلہ بھی نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر ان دونوں کے سروں کو مدینہ محمد حنفیہ کے پاس بھیج دیا۔ صفحہ نمبر 185 عنوان ہے قاضی شرح۔ اس کا نام شریح بن حارث کندی ہے۔ خلیفہ دوم نے 18 ہجری میں اسے کوفہ کا قاضی بنایا تھا۔ اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے کوفیوں کو خلیفہ سوم کی مدد و نصرت کے لیے شعلہ ور کیا تھا۔ شریح بن حارث قاضی ہی نے گواہوں کی گواہی کے ذیل میں جناب حجر بن عدی کے خلاف تحریر لکھی تھی، لیکن وہ کہتا ہے مجھ سے ابن زیاد ملعون نے جب ان کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا وہ بڑے زوردار اور نماز گزار ہیں، روزے دار اور نماز گزار ہیں۔ زیاد ملعون نے اس سے مشورہ کیا کہ اپنے مجزوم ہاتھ کو کاٹ دے تو اس نے مشورہ دیا کہ ایسا نہ کرو۔ اس پر لوگوں نے اس کی ملامت کی تو اس نے کہا رسول خدا نے فرمایا ہے جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امین ہے۔ ابن زبیر نے اسے قاضی کوفہ بنانا چاہا تو اس نے انکار کر دیا، لیکن جناب مختار کی جانب سے قضاوت کی دعوت کو قبول کر لیا۔ پھر جب اس نے یہ سنا کہ جناب مختار کے افراد کی زبان پر یہ زمزمہ ہے کہ یہ عثمانی ہے اور یہ جناب ہجر بن عدی کے خلاف گواہی دینے والوں میں شمار ہوتا ہے، حضرت علی علیہ السلام نے اسے قضاوت کے عہدے سے معزول کر دیا تھا اور جناب ہانی کے سلسلے میں اس نے صحیح خبر نہیں دی تھی تو اس نے مریض ہونے کا بہانہ بنا کر قضاوت چھوڑ دی۔ جناب مختار نے اس کی جگہ پر عبداللہ بن عتبہ بن مسعود کو قاضی بنا دیا، پھر عبداللہ بن مالک تائی کو قضاوت کا عہدہ دے دیا۔ جناب مختار کے بعد اس نے ابن زبیر کی طرف سے قضاوت کو قبول کر لیا اور حجاج کے زمانے میں اس عہدے سے 79 ہجری میں استعفیٰ دے دیا اور مشورہ دیا کہ برادہ بن ابو موسیٰ اشعری کو قاضی بنا دے۔ حجاج نے تو استعفیٰ قبول کر کے ابو بردہ کو والی بنا دیا۔ اس نے تقریباً 60 سال تک قضاوت کی۔ یہ روایت ہے طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 34۔ یہاں پر کوفہ 60 ہجری اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں نئے باب کے ساتھ